قطر کے سابق امیر شیخ حمد بن خلیفہ الثانی کی نماز جنازہ ادا کر دی گئی۔ قطر کے سابق امیر کی نماز جنازہ دوحہ میں ادا کی گئی ہے۔ نماز جنازہ جامع مسجد امام محمد بن عبدالوہاب دوحہ میں ادا کی گئی ہے۔ امیر شیخ تمیم بن حمد الثانی سمیت اعلیٰ حکام اور عوام کی بڑی تعداد نے نماز جنازہ میں شرکت کی۔ شیخ حمد بن خلیفہ الثانی طویل علالت کے بعد 74 برس کی عمر میں انتقال کر گئے۔ شیخ حمد بن خلیفہ الثانی 1995 سے 2013 تک قطر کے امیر رہے۔ 2013 میں شیخ حمد بن خلیفہ الثانی نے رضاکارانہ طور پر اقتدار شیخ تمیم بن حمد الثانی کے حوالے کیا۔ شیخ حمد بن خلیفہ الثانی کے دور میں قطر نے نمایاں معاشی اور سفارتی ترقی حاصل کی۔ قطر میں سابق امیر کے انتقال پر 4 روزہ سرکاری سوگ کا اعلان کیا گیا۔ سرکاری سوگ کے دوران ملک بھر میں قومی پرچم سرنگوں رہے گا۔ قطر کے سابق امیر شیخ حمد بن خلیفہ الثانی کی نماز جنازہ ادا کر دی گئی ہے۔ آپ کو بتائیں کہ نماز جنازہ میں شیخ تمیم بن الثانی جو ہیں وہ بھی شریک ہوئے، اور اس کے ساتھ اعلیٰ حکام اور عوام کی بڑی تعداد جو تھی وہ بھی اس نماز جنازہ میں شریک ہوئی تھی۔ اور آپ کو یہ بھی بتائیں کہ قطر کے سابق امیر اور فادر امیر کا لقب انہوں نے پایا تھا۔ شیخ حمد بن خلیفہ الثانی 74 برس کی عمر میں انتقال کر گئے ہیں۔ ان کی وفات صرف قطر ہی نہیں بلکہ پورے مشرق وسطیٰ کے لیے ایک عہد کے اختتام کے طور پر دیکھی جا رہی ہے۔ آپ کو یہ بتائیں کہ شیخ حمد 1 جنوری 1952 کو دوحہ میں پیدا ہوئے تھے۔ ابتدائی تعلیم انہوں نے قطر میں حاصل کی، جبکہ فوجی تربیت برطانیہ کے معروف رائل ملٹری اکیڈمی سینڈ ہرسٹ سے انہوں نے حاصل کی تھی۔ 1995 میں انہوں نے جب اقتدار سنبھالا اور پھر قطر کی تاریخ کا رخ بدل گیا۔ انہوں نے ملک کے وسیع قدرتی گیس کے ذخائر کو قومی طاقت بنایا، LNG انڈسٹری میں اربوں ڈالر کی سرمایہ کاری کی، اور چند ہی سالوں میں قطر دنیا کے امیر ترین ممالک میں شمار ہونے لگا تھا۔ 1996 میں آپ کو بتائیں کہ الجزیرہ نیوز نیٹ ورک بھی انہوں نے قائم کیا تھا اور قطر کی آواز کو پوری دنیا تک پہنچا دیا تھا۔ قطر انویسٹمنٹ اتھارٹی کے ذریعے دنیا بھر میں اربوں ڈالر کی سرمایہ کاری کی، جبکہ تعلیم، صحت اور انفراسٹرکچر پر بھی غیر معمولی توجہ دی۔ سب سے اہم بات یہ کہ شیخ حمد نے قطر کو مشرق وسطیٰ کا ایک مؤثر ثالث بنا دیا تھا۔ لبنان، سوڈان، یمن اور فلسطین سمیت کئی تنازعات میں قطر نے مذاکرات کی میزبانی کی اور مختلف فریقین کو ایک میز پر بٹھانے کی کوشش کی، اور یہی پالیسی بعد میں طالبان اور امریکہ کے مذاکرات اور پھر غزہ جنگ کے دوران قیدیوں کے تبادلوں اور جنگ بندی کی کوششوں میں بھی قطر کی مرکزی حیثیت کی بنیاد بنی۔ سن 2012 میں شیخ حمد غزہ کا دورہ کرنے والے پہلے عرب سربراہ مملکت بنے تھے۔ انہوں نے غزہ کی تعمیر نو کے لیے سینکڑوں ملین ڈالر امداد کا اعلان بھی کیا تھا، جس کے تحت وہاں سڑکیں، رہائشی منصوبے، اسپتال اور بنیادی ڈھانچے کے منصوبے شروع کیے گئے تھے۔ اس دورے نے قطر کو فلسطینی عوام کے لیے ایک اہم حامی کے طور پر قطر کو نمایاں کیا۔ 2013 میں انہوں نے رضاکارانہ طور پر اقتدار اپنے بیٹے شیخ تمیم بن حمد الثانی کو دے دیا تھا، جو کہ یہ بھی ایک عرب دنیا میں اپنی ایک مثال بن گیا تھا، اور آج قطر جس عالمی مقام، سفارتی اثر و رسوخ، معاشی طاقت اور بین الاقوامی اہمیت کا حامل ہے، اس کی بنیاد رکھنے کا بڑا کریڈٹ شیخ حمد بن خلیفہ الثانی کو ہی دیا جاتا ہے۔ یہ وہ ایک شخص تھے جس نے قطر کی قسمت ہی نہیں بدلی بلکہ مشرق وسطیٰ کی سیاست کا نقشہ بھی بدل دیا تھا۔ قطر کے سابق امیر شیخ حمد بن خلیفہ الثانی کی نماز جنازہ ادا کر دی گئی ہے۔ دوحہ میں نماز جنازہ ادا کی گئی ہے۔ یہ نماز جنازہ دوحہ کی جامع مسجد امام محمد بن عبدالوہاب میں ادا کی گئی ہے، جہاں پہ امیر شیخ تمیم بن حمد الثانی سمیت اعلیٰ حکام اور عوام کی بڑی تعداد نے نماز جنازہ میں شرکت کی۔